اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود بھیجیے گا محمد والے۔ خداوند متعال کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیقات سے آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا ہے ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے، اور اس دنیا کے بعد وہ کون سی دنیا ہے کہ جس کے لیے ہم نے یہاں رہ کر کام کرنا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک فرمان ذیشان میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا سوق الخسران، دنیا گھاٹے کا بازار ہے، دنیا نقصان کا بازار ہے۔ گویا دنیا میں جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس نقصان کو کس طرح سے فائدے میں تبدیل کرتا ہے، اور اسی کے لیے یہ استغفار گروپ ہے کہ ہم اپنے نقصان کو اپنے فائدے میں تبدیل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے بازار میں جو بک رہا ہے وہ تو جیسے مولا نے فرمایا کہ وہ خسر ہے، خسران ہے، نقصان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیگز اس نقصان سے بھرے ہوں، ہمارا نام اعمال اس خسران سے بھر چکا ہو، اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اسی حالت میں اس دنیا سے جائیں کہ نام اعمال سیاہ ہو چکا ہو، دل سیاہ ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کر رکھا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب متوجہ ہیں خدا کے لطف و کرم کی وجہ سے۔ اب یہ خدا نے جب ہمیں ایک مہینہ عطا کیا، ایک موقع عطا کیا، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ یقیناً گناہ جہاں مٹائے جاتے ہیں وہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کا کانسیپٹ ہے کہ خدا کنورٹ کر دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ حذف ہو جانا، گناہ کا مٹ جانا۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کی گناہ خدا مٹا دیتا ہے، حذف کر دیتا ہے۔ اور ایک منزل وہ ہے کہ جب جتنے گناہ ہوتے ہیں خدا ان کو اس طرح سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کہ وہ سب گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید اس پر شاہد ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو تائب ہوتے ہیں، الا من تاب، جو تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وآمن، اور ایمان کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ ایمان کے ساتھ ہو، بے ایمان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور ایمان آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی ایمان ہے۔ لہٰذا توبہ کی جو ولایت علی ابن ابی طالب کے نور کے ساتھ ہو، وہ توبہ جو ایمان کے ساتھ ہو، وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان عمل صالح کرتا ہے تو خدا کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کتنا بڑا فضل ہے، ایک درجے پر تو گناہ کا مٹ جانا ہے اور ایک درجے پر گناہ کا نیکیوں میں تبدیل ہو جانا ہے۔ یہ کتنی بڑی عنایت ہے خدا کی۔ گناہ مٹ جائے تو چلے انسان کو بعد میں نیکیاں کرنی پڑتی ہیں، وہ نیکیاں کرے گا، اس کی نیکیاں نام اعمال میں ہوں گی تو اس کو ثواب ملے گا۔ ایک منزل یہ ہے کہ گناہ مٹائے نہیں جاتے، گناہ وہی رہتے ہیں، لیکن وہ گناہ ثواب میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گناہ نہیں رہا، جتنے زیادہ گناہ تھے وہ آدمی اس وہ تائب ہوا، اس نے استغفار کیا ایمان کے ساتھ، اور اس کے بعد اس نے عمل صالح کیا۔ گویا یہاں پر ایک چیز اور جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور سمجھ آ رہی ہے، خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کی بھی کچھ سٹیجز ہیں، توبہ کے کچھ درجات ہیں۔ توبہ ایمان کے ساتھ ہو، اور ایمان کے ساتھ توبہ کرنے کے بعد انسان نے کرنا کیا ہے، وہ عاملہ عملا صالحا، اس کے بعد اس نے عمل خیر بجا لانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس توبہ پر مطمئن ہو جائے، استغفار پر اکتفا کرے کہ توبہ ہو گئی ہے تو چلے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کے بعد وہ توبہ کی جو ایمان کے ساتھ ہو، اس کے بعد جب انسان عمل صالح کرتا ہے تو خدا اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ان سب کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، ہم سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ خداوند بزرگ و برتر کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق توبہ عطا کر دی ہے۔
وہ توبہ جو ایمان کے ساتھ ہو وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے، اور انسان اس طرح سے اجلا ہوا اور دھلا ہوا اور صاف و شفاف نظر آتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو شرط یہ ہے کہ انسان اس توبہ کو معرفت کے ساتھ کرے، اس استغفار کو معرفت کے ساتھ کرے، اور پھر اپنی زندگی میں عمل خیر بجا لائے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ اب جب زندگی، جو کہ مولا نے کہا کہ سو کے خسران ہے، نقصان کا بازار ہے، اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، اور ظاہر ہے رہنا اسی بازار میں ہے، جو کچھ لینا ہے اسی بازار سے لینا ہے، اسی دنیا سے ہم نے جو کچھ لینا ہے لینا ہے، چونکہ یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے کیا ٹولز ہیں، کیا وہ پرسکرپشن ہے کہ جس پر ہم عمل کریں، ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ اس کو جب آپ سمرائز کرتے ہیں تو میں تو اس کو یوں سمجھا ہوں کہ دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں، گو کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن دو حقوق ہماری گردن پر بنیادی طور پر سب سے اہم ترین ہے کہ جن کا خیال رکھنا انسان کے لیے بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو حقوق اللہ ہے۔ اللہ کے حقوق ہے کہ خدا ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ صحت دیتا ہے، وہی انسان کو ہر لمحے انسان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، انسان کے سر پر اس کا جو ہے وہ کرم رہتا ہے۔ تو ایک تو خدا کے حقوق ہے کہ اس کے لطف و کرم کا انسان کس طرح سے شکر گزار ہوتا ہے، کس طرح سے شکریہ ادا کرتا ہے، کس طرح انسان خدا کی توصیف و تمحید بیان کرتا ہے تاکہ خدا کا شکر بجا لائے کہ اے خدا تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا، تیرا اتنا انعام ہے، تیرا اتنا فضل ہے مجھ پر کہ تو نے صحت دے رکھی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، کھا پی سکتا ہوں، اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکتا ہوں، کتنا تیرا بڑا کرم ہے، مجھے کسی سہارے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو سہاروں کے محتاج ہیں، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں سے کھا سکتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام بنیادی چیزوں سے محروم ہیں کہ جن کا خدا نے ہم سب کو جو ہے وہ اہل قرار دیا، اور ہم سب ان نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو جہاں پر حقوق اللہ انسان متوجہ ہو اور اپنے خدا کے حقوق کو ادا کرے، وہیں پر ایک بنیادی چیز ہے کہ جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں، وہ ہے حقوق العباد یا حقوق الناس، وہ لوگوں کے حقوق۔ بعض اوقات ہم جب اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، تو ہم اس کو ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ ہم نمازیں بہت پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہم بہت دیندار ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ دین کا ایک سیکشن ہے، یہ دین کا ایک جزء ہے، یہ عبادات جو ہم نے خدا کے لیے بجا، وہ اپنے لیے بجا لیں، اپنی بہتری کے لیے۔ خدا تو ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، ہم اگر عبادت نہ کریں تو اس کے مقام و مرتبہ میں کمی نہیں آتی، اور ہم اگر نمازیں زیادہ پڑھیں تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ یقیناً ہمیں ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو عبادات کا وہ سیکشن ہے کہ جو قربتاً اللہ ہے، جو للہیت کے لیے ہے۔ ایک جو سیکشن ہے زندگی کا اور اہم ترین سیکشن ہے، وہ ہمارا سماجی سیکشن ہے، وہ ہمارے حقوق الناس ہے، وہ ہمارے حقوق العباد ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں ان کے حقوق ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ عرض کروں کہ ہم اکثر حقوق اللہ پر تو اگر متوجہ ہیں تو ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے ہم بھول جاتے ہیں، ہم کم توجہ کرتے ہیں اور ہم اس کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں کے حقوق، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فقط نماز روزہ پہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ حقوق اللہ میں نرمی ہو سکتی ہے، حقوق اللہ میں رعایت ہو سکتی ہے، حقوق اللہ خدا بخش سکتا ہے، اور وہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں خدا جانے وہ قبول ہیں یا نہیں ہے، روزہ جو ہم رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی وہ روزہ ہے یا نہیں ہے، اور جو حج ہم کرتے ہیں واقعی وہ حج ہے یا نہیں ہے، یہ تو خدا جانتا ہے کہ اس میں کتنی ریاکاری ہوتی ہے، کتنا خلوص ہوتا ہے۔ لیکن ایک جو اس کا اہم ترین حصہ ہے وہ بندوں کے حقوق ہے۔ اگر ہم اس طرح متوجہ ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مفید بنا دیں، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے، ہماری ذات سے کسی کو کم از کم اذیت نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو جائیں، ہم لوگوں کے لیے مفید ہو جائیں، یہ یقین مانیے کہ دین کا بہت اہم ترین جزو ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اگر ہم اس پر عمل کرنے کے پابند اپنے آپ کو بنا لیں، تو یقیناً خدا کی خوشنودی بھی اسی میں ہے۔ مخلوق خدا کی خوشنودی میں ہی خدا کی خوشنودی ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لہٰذا جس کو خدا کی مخلوق سے محبت ہے، خدا کو اس بندے سے محبت ہے۔ لہٰذا اگر ہم آج کی اس نشست میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری گردن پر جو دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، کیا ہم وہ ادا کرتے ہیں؟
اس میں اموال واجبہ بھی ہے، اس میں خمس ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں غربا کا حق ہے، صدقات ہے۔ کیا ہم صدقات وغیرہ کی طرف متوجہ ہیں؟ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے حقوق کی طرف متوجہ ہیں؟ ایک خط جو ہے وہ میری نظر سے گزرا ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو، وہ خط امام نے لکھا خراسان سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اس وقت مدینے میں تھے اور امام علی رضا علیہ السلام خراسان میں تھے۔ امام نے خراسان سے ایک خط لکھا اور اس خط میں امام نے یہ لکھا کہ مجھے یہ علم ہوا ہے، اپنے فرزند کو یہ خط لکھا، اور امام یہ لکھتے ہیں، 8ویں امام یہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ علم ہوا ہے کہ آپ جب اپنے بیت الشرف سے باہر نکلتے ہیں، اپنی سواری پر موجود ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے غلام آپ کو چھوٹے دروازے سے باہر نکالتے ہیں، اور بڑا دروازہ جو صدر دروازہ ہے، جو گھر کا مین گیٹ ہے، آپ اس سے باہر نہیں آتے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو غلام ہیں، جو خدام ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی خدمت پر معمور ہے، وہ اس لیے آپ کی سواری کو گھر سے چھوٹے دروازے سے باہر نکالتے ہیں کہ بڑے دروازے پر مساکین کھڑے ہوتے ہیں، غربا کھڑے ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو چھوٹے دروازے سے باہر نکال لیتے ہیں تاکہ آپ کو انہیں کچھ دینا نہ پڑے۔ اور وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے خیر نہ ہو سکے، اور یہ بخل کرتے ہیں۔ آپ کے جو غلام ہیں، جو خدام ہیں، یہ بخل کرتے ہیں اور آپ کو یہ دوسرے چھوٹے دروازے سے نکال لیتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ دینا نہ پڑے۔ تو امام یہاں پر تاکید کر رہے ہیں کہ آپ اپنی آمد و رفت مین دروازے سے کریں، مین جو گیٹ ہے، جو صدر دروازہ ہے بیت الشرف کا، اس دروازے سے آپ آئیں، اور جب بھی اپنے گھر سے باہر نکل، دیکھیے یہ اپنے بیٹے کو امام یہ نصیحت کریں، ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، یہ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کی جیب میں کچھ سکے موجود ہوں، تاکہ جب آپ کو مستحق نظر آئیں، غربا نظر آئیں، آپ ان کا حق ان تک پہنچا دیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام نے یہ کہا کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیے گا۔ اس خط میں امام لکھتے ہیں کہ آپ کے جو چچا ہیں، کم از کم میری ہدایت یہ ہے کہ 50 درہم آپ ان کو دیں، اور زیادہ دیں تو آپ کو اختیار ہے، 50 سے کم اپنے چچا کو نہ دیں۔ پھر امام اس خط میں اپنے بیٹے کو لکھتے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کو، کہ بیٹا آپ کی پھوپھی اگر آپ سے کچھ مانگتی ہیں تو اپنی پھوپھی کو کم از کم 25 درہم دینا، 25 سے کم نہ دینا، زیادہ اگر تم دو تو تمہارا اختیار ہے۔ دیکھیے کس طرح امام اپنے فرزند امام کو ظاہراً بتاتے ہوئے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ تمہارے مال میں جہاں غربا کا حق ہے، جہاں مساکین کا حق ہے، جہاں یتیموں کا حق ہے، جہاں بیوگان کا حق ہے، جہاں مستحقین کا حق ہے، جہاں غربا کا حق ہے، وہاں پر تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ یقین مانیے اگر اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اس طرح متوجہ ہو جائیں اور اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، جو اپنے بہن بھائی ہیں، جو لیس فارچونیٹ ہیں، اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا دین کا جو حکم ہے اس پر ہم جو ہے وہ عمل پیرا ہو جائیں گے، اور یہ عملی طور پر ہم اس پر جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے اس راستے پر۔ صدقات و خیرات کی برکت اتنی زیادہ ہے، جب آپ راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں، راہ خدا میں جب آپ خرچ کرتے ہیں، اس کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ صدقہ یرد القضا، موت کو دور کر دیتا ہے، وہ موت کو مؤخر کر دیتا ہے، وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ایک سفر میں امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے، ایک درود بھیجے گا امام کی ذات پر۔ اس سفر میں امام علی رضا علیہ السلام چھٹے 8ویں امام کا یہ واقعہ تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام اس سفر میں موجود تھے، اور سامان تجارت بھی تھا سفر کے ہمراہ، اور کسی کو پتہ چلا کہ اس قافلے کو کچھ چور لوٹنا چاہتے ہیں، اور وہ آئے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور قافلے والوں نے کہا کہ حضور اس قافلے میں بہت مال ہے، بہت سا سامان تجارت ہے، لہٰذا اگر ہمیں ڈاکوؤں نے اور چوروں نے راستے میں لوٹ لیا تو ہم تو بالکل سارے مال سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال ہم آپ کے سپرد کر دیں اور آپ ہمارے اس مال کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے امام نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو اگر وہ چور تمہارا مال جو میرے پاس ہوگا، اگر انہوں نے مجھے لوٹ لیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اگر وہ مال آپ سے اگر انہوں نے لے لیا تو ظاہر نقصان تو ہو جائے۔ تو قافلے والے کہتے ہیں کہ مولا اگر ہم اس مال کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ چوروں کو پتہ ہی نہ چلے، تو امام نے کہا کہ واپسی پر اگر تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ مال کس جگہ پر دفن کیا ہے، یا تمہارا مال کوئی اور نکال لے، پھر کیا کرو گے؟
انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، مال تو پھر بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ فرمائیے، چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ فرمائیے کہ ہم اس مال کو کیسے بچائیں، اپنے سامان تجارت کو کیسے بچائیں؟ تو امام نے کہا کہ کسی ایسے کے سپرد کر دو کہ جو اس مال کا محافظ ہے اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کہا مولا کون ہے ایسا کہ جو اس مال کی حفاظت کرے گا؟ امام نے کہا یہ مال خدا کے سپرد کر دو۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ خدا کے سپرد ہم کیسے کر دیں؟ امام نے کہا کہ جتنا بھی سامان تجارت ہے، نیت یہ کر لو کہ اس میں سے 1/3 صدقہ کر رہے ہو راہ خدا میں، غرباء و مساکین کا حق ابھی سے علیحدہ کر دو، 1/3 کی نیت یہ کر دو کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں، باقی تمہارا مال خدا کے ذمہ ہے، وہ خود اس کو بچائے گا۔ قافلہ چل پڑا۔ آگے جب جاتے ہیں تو وہ چور جو راستے میں بیٹھے تھے، گھات لگائے بیٹھے تھے، وہ آگے اور انہوں نے جب حملہ کیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس قافلے میں تو چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر الصادق علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ وہ آئے اور فوراً امام کے قدموں پر گر پڑے اور امام کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے، اور وہ چور یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم نے آپ کی جد رسول اللہ کو رات خواب میں دیکھا ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے اور ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو امام نے خیر ان کو دعا دی۔ انہوں نے کہا مولا ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو کسی اور سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے ان کے شر سے تو محفوظ رہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر اور بھی ڈاکو ہیں، اور بھی چور ہیں جو کہ آپ کے قافلے کو لوٹ سکتے ہیں، تو ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا قافلہ لوٹا نہ جائے۔ تو امام نے کہا کہ جس خدا نے تمہارے شر سے محفوظ رکھا ہے وہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا، ہمیں تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ وہ چلے گئے اور وہ قافلہ خیریت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچا، اور جب خیریت سے پہنچا اور اس مال تجارت میں ان کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا۔ امام نے ان کو یہ سبق دیا اور یہ درس دیا کہ دیکھو جب تم نے خدا کے ساتھ معاملہ کیا، اپنے مال کا محافظ خدا کو بنایا اور خدا کے نام پر تم نے صدقہ و خیرات کر دیا، غرباء کو تم نہیں بھولے، یتیموں کو تم نہیں بھولے، غرباء کو تم نہیں بھولے، خدا کے نام پر تم نے 1/3 صدقہ کیا، لہذا خدا تمہارے مال کا محافظ بن گیا اور وہ صدقہ کی وجہ سے تمہارا مال محفوظ رہا۔ تو ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے مال کو بینکوں میں محفوظ سمجھتے ہیں، ہم اپنے مال کو انویسٹمنٹس میں محفوظ سمجھتے ہیں، ہم اپنے مال کو کاروبار میں محفوظ سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر ہم یہی کاروبار خدا کے ساتھ کریں، یہی لین دین خدا کے ساتھ کریں، تو یقین جانیے ہر گھر میں کشادگی ہو جائے، کسی گھر میں غربت نہ ہو، کسی گھر میں پریشانی نہ ہو۔ چونکہ یہاں تک فرامین اہل بیت کے ملتے ہیں کہ اگر رزق کی تنگی ہے تو خدا کے ساتھ لین دین کرو، خدا کے ساتھ کاروبار کرو، خدا کی راہ میں صدقہ دو۔ وہ خدا کا جو ہے وہ اصول یہ ہے اور سنت الہیہ یہ ہے کہ خدا اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور 1 کے 70 تو دیتا ہی دیتا ہے۔ جب تم خدا کے ساتھ کاروبار کرو گے، اس کے راستے میں خرچ کرو گے، تو یقیناً وہ پلٹا کر تمہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ لہذا اگر ہم اس معاملے کی طرف آج متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے مال میں جہاں پر ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، ہمارے گھر والوں کا حق ہے، ہمارے اہل و عیال کا حق ہے۔ بعض افراد کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بخل سے کام لیتے ہیں، بچوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنی زوجہ پر خرچ نہیں کرتے، اپنے والدین پر خرچ نہیں کرتے، اور بعض تو یہ کہ خود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ یہ خداوند متعال کی نعمتوں کا کفر ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ خدا نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے، اس کا ظاہر کرنا، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، لیکن خدا کی نعمتوں کا شکر اس طریقے سے بھی ادا ہوتا ہے کہ آپ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کریں، انہیں استعمال کریں، اپنے اوپر استعمال کریں، اپنے بچوں پر استعمال کریں، گھر والوں کے لیے استعمال کریں، اور اگر ان سب میں سے بچتا ہے آپ کے پاس کچھ فالتو ہے تو پھر اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں، غرباء کو نہ بھولیں، یتیموں کو نہ بھولیں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ ہمارے مال میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حقدار ہیں۔ علی بن ابی طالب کی سیرت یہی ہے، امام سجاد علیہ السلام کی سیرت یہی ہے، بلکہ تمام ائمہ کی سیرت یہی ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنی پشت مبارک پر سامان اٹھا کر غریبوں یتیموں کے دروازے پر لے جایا کرتے تھے۔ خدا کرے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں شیعہ بنائیں، اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو ان کی پیروی کرتا ہے، جو ان کے فٹ سٹیپس پر چلتا ہے، جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اور جو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر تو ان کی محبت کے بہت دعوے ہوتے ہیں،
ہماری زبانوں پر تو ان کی محبت اور الفت کے بہت چرچے ہوتے ہیں، لیکن دل میں کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ راستہ تو بہت مشکل ہے جس راستے پر وہ اہل بیت ہمیں چلانا چاہتے ہیں۔ وہ راستہ تو خرچ کرنے کا راستہ ہے، وہ راستہ تو عبادت کا راستہ ہے، وہ راستہ تو دنیا سے بیزاری کا راستہ ہے، وہ راستہ تو آخرت کو طلب کرنے کا راستہ ہے۔ پھر انسان تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں، دل میرا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، زبان میری جو ہے وہ اہل بیت کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں، جب دل و زبان اہل بیت کے لیے ہو جائیں گے، جب ہمارا دل اور ہماری زبان دونوں خالصتاً للہ اور اہل بیت کے لیے ہو جائیں گے، یقین مانے اس وقت تبدیلی بھی آ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اکٹھے نہیں ہیں۔ ہم ظاہراً تو بہت اہل بیت کے چاہنے والے بنتے ہیں، بہت پکے مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن جب تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہاں علی، کہاں ہم، علی جیسی نمازیں ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں، امام حسن جیسے روزے ہم کہاں رکھ سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جیسا صبر ہم کہاں کر سکتے ہیں، امام علی زین العابدین جیسی سخاوت ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ تو ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ایمان میں اپنے آپ کو آگے سمجھتے ہیں، عمل میں اپنے آپ کو پیچھے سمجھتے ہیں، تو سورہ والعصر یہ کہتی ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، فقط ایمان کامیابی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ جب عمل صالح ہوگا، جب عمل خیر لے کر آؤ گے اور اس کے بعد حق بات کی تلقین بھی کرو گے، صبر بھی کرو گے، اپنے آپ کو صابرین میں بھی قرار پاؤ گے، پھر تم کامیاب ہو جائے گے۔ خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ماہ رمضان کی برکتوں سے، آج اس 8ویں روزے کی برکتوں سے، استغفار کی برکتوں سے، دعائے توسل کی برکتوں سے، اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جتنا بھی اہل بیت کے لیے ذکر ہو رہا ہے، خداوند متعال اس خالص ذکر کو ہم سے قبول فرمائے۔ اگر اس میں ریاکاری ہے، خدا ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں کا، اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار گروپ کے جتنے بھی بانیان ہیں، منتظمین ہیں، اس کے معاونین ہیں، خداوند متعال سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، سب کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ جن گھروں میں استغفار کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ان گھروں میں کبھی غربت نہ آئے، ان گھروں میں کبھی فاقے نہ ہو، ان گھروں میں کبھی بیماری نہ ہو، ان گھروں میں کبھی پریشانی نہ ہو۔ خداوند متعال آپ سب کو رزق وسیع عطا کرے، رزق حلال عطا کرے، اور اتنا رزق عطا کرے کہ آپ خدا کے دین کے لیے، خدا کی مخلوق پر خرچ کریں۔ خداوند متعال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔